اب بلا تاخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں صدر مدرس مولانا نسیم اختر قاسمی ندوی حفظ اللہ کو۔ ان کا عنوان ہے تعلیم سے اقوام میں آتی ہے بیداری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان سے موافقت کرتے ہوئے آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کروں، بہتر اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج اس تعلیمی کانفرنس کے سلسلے میں جن لوگوں نے تگ و دو کیا، کوششیں کیا اور یہ بزم آرائی کی، میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام حضرات شکریہ ادا کرنے کے مستحق بھی ہیں، اس لیے کہ آج ہمارے یہاں دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ساری چیزیں، سارے اسباب حیات موجود ہیں، لیکن علم جو روشنی ہے، علم جو چراغ ہے، علم جو سورج ہے، جس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے، وہی مفقود ہے، وہ ہمارے درمیان نہیں۔ اور آج کا یہ مسلمان اس پہلو پر کوئی توجہ بھی نہیں دے رہا ہے، اس لیے تمام احباب جنہوں نے آج کی یہ بزم سجائی، یہ تمام کے تمام شکریہ کے مستحق ہیں، میں ان کا ممنون و مشکور ہوں۔ حضرات، تعلیم کا کردار ہے، کیا کردار ہے اور کیا اہمیت ہے، ابھی مجھ سے پہلے خطیب جناب سرفراز فیضی صاحب واقعتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت مدلل اور وقی گفتگو کر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے بعد اسی عنوان پر موجود فضیلت الشیخ عاطف سنابلی صاحب جو واقعی ایک ذی علم آدمی ہیں، ذی علم شخصیت ہیں، وہ بھی موجود ہیں، شاید ان کا بھی عنوان یہی ہو، آپ ان سے بھی سماعت کریں گے۔ بہرحال علم کی حقیقت ہر دور میں مسلم رہی ہے، میرا بھی وہی عنوان ہے کہ تعلیم سے اقوام میں آتی ہے بیداری۔ میں اس حوالے سے میں نے کچھ چیزوں کو نوٹ کیا ہے، میں اسی کو پیش کرنا چاہوں گا اور جا بجا کچھ تشریحات۔ ٹائم کتنا ہے؟ کتنا بولنا؟ حضرات سامعین اعظام، عالم انسانی کے لیے منشور حیات اور نظام حیات کے طور پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اور اسی کی تشریحات و توضیحات پر مشتمل حدیث پاک کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام اور علم ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ۔ ایسا نہیں کہ کوئی دائرہ اسلام میں ہو اور وہ جاہل رہے، کوئی علم حاصل کرتا ہو اور اسلام کا تعلق نہ ہو، یہ بھی غلط۔ اسلام اور علم دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے، خاص طور سے اہل اسلام کے لیے علم کا ہونا بہرحال ضروری ہے۔ اسلام اور علم دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اسلام کی پہلی وحی کا آغاز ہی اقرا سے ہوا۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ہندوستان کے جید عالم دین اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا مفکر اسلام سید ابو الحسن علی حسنی الندوی نے اس کی تشریحات میں ارشاد فرمایا کہ 6
600 سال کے عرصے کے بعد جب زمین اور آسمان کا پہلی بار ربط پیدا ہوتا ہے، دونوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے اور پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی اس امت کو، امت محمدیہ کو جس چیز کا حکم دیا تھا وہ اقرا تھا۔ اقرا کا حکم دینا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس امت کے لیے بہرحال پڑھنا ضروری ہوگا۔ یہ امت ان پڑھ نہیں ہو سکتی، یہ امت جاہل نہیں رہ سکتی۔ اس کے یہاں شرع خواندگی عدم شرع خواندگی کے مقابلے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہلی وحی کے ذریعے سے اور بواسطہ رسول پاک علیہ السلام اس امت کو جو پیغام ملا تھا، جو درس ملا تھا، جو لیسن ملا تھا، اس امت نے سب کو چھوڑ دیا اور صرف اپنی مادیت کے پیچھے لگ گئے۔ جہاں پر اقرا کا لفظ آیا اسی کے مان بعد خالق کائنات نے قلم کا ذکر بطور خاص کیا۔ اس سے بھی یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور علم کے مابین انتہائی درجے کا قرب اور تعلق ہے۔ پیغمبر اسلام کی مقاصد بعثت کے ذیل میں قرآن کریم نے جا بجا تعلیم الفاظ، معانی قرآن، تعلیم حکمت، سنت، اصلاح و تزکیہ باطن کا ذکر کیا۔ چنانچہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت پاک کے اندر آپ دیکھیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ نبی کے بعثت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ آپ امت کو کتاب کی تعلیم دیں، کتاب اللہ سکھلائیں، لفظی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی، الفاظ سے بھی آپ بحث کریں، معانی سے بھی آپ بحث کریں۔ اور آگے آپ چلیں، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تعلیم میں اضافہ اور ذاتی کو طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دعا کرنے کا حکم دیا ربی زدنی علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری نبی کو حکم دے رہے ہیں ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیجئے۔ تو گویا اس امت کے لیے علم کا اضافہ مطلوب، اس امت کے افراد کا علم میں آگے بڑھنا مقصود، اس امت کے افراد کا علم کا حاصل کرنا مقصود ہے اس امت کے لیے، جیسا کہ یہ دعا اس پر دلالت کرتی ہے۔ آگے بڑھئے آپ، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، آپ میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم دیے گئے ان کے درجات کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جو طبقہ علم کا، علماء کا، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں ان کی عزت کیا ہے، یہ آپ خود اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک عالم دین کو آپ سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں، ایک عالم دین کی عزت کے تحفظ کے لیے آپ اپنی جان کی قربانی دینے کے تیار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر خدا کا علم ہے، رسول کا علم ہے، رسول کی سنت ہے۔ اس چیز نے اس کے مقام اور مرتبے کو آپ کے نزدیک بڑھا دیا، جب تو اللہ کے نزدیک اس علم والے کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، ظاہر اور باہر۔ اب آئیے ذخیرہ حدیث میں تعلیمی بیداری، جو میرا عنوان ہے، تعلیمی بیداری کے حوالے سے غوطہ زنی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فضیلتیں اور پاکیدہ ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو انسان علم کی طلب میں نکلتا ہے، آپ مجھے معاف
معاف فرمائیں۔ علم سے مراد دینی علم بھی ہے، دنیاوی علم بھی ہے، وہ دنیاوی علم جو نافع ہو، وہ دنیاوی علم جو انسان کو نفع پہنچائے۔ آج بہت سارے علوم ہیں، آج ٹیکنالوجی کا علم بہت ترقی کر رہا، لوگ اس سے میزائلیں بنا رہے ہیں، بم بنا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے جراثیمی ہتھیار بنا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اسی علم کا نتیجہ ہے کہ سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کے اندر 2500 کلومیٹر کی دوری پر وار کرنے والے، حملہ کرنے والے ہتھیار آج ان ملکوں کے پاس موجود ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں، انسانیت کا خون چوسنا چاہتے ہیں۔ یہ کس علم کے نتیجے میں ہے؟ یہ اس علم کے نتیجے میں ہے جو علم نافع نہیں۔ یا آپ آگے قرآن پاک کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، جس علم کو رب کے نام سے پڑھا جائے گا اس میں انسانیت کی دشمنی نہیں ہوگی۔ جس علم کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے گا اس کے اندر انسانیت کے ساتھ جو ہے ظالمانہ عمل نہیں کار فرما ہوگا، بلکہ انسانیت کے ساتھ محبت ہوگی، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہوگی، انسانیت کے ساتھ ہر سگالی کا جذبہ ہوگا۔ جب اس علم کے ساتھ ٹیکنالوجی کے اندر جب انسان آگے بڑھے گا تو ایسے ہتھیار، ایسے میزائل اور ایسے جراثیمی کے ہتھیار وہ نئی ایجاد کرے گا جس سے انسانیت کا بلکہ لاکھوں لاکھ کروڑوں انسانوں کا پل بھر میں آنکھ جھپکتے ہی ان کا جو ہے خاتمہ ہو جائے اور وہ موت کی آگوش میں چلے جائیں۔ یہ اس علم کے ذریعے سے نہیں ہوگا جس علم کے اندر اللہ کا نام فرما ہوگا، لیکن جس علم کا رشتہ اللہ کے نام سے کٹ جائے گا، اللہ کے نام سے ٹوٹ جائے گا، وہ علم نہیں ہوگا، وہ علم جو ہے قاتل ہوگا، وہ علم سفاک ہوگا، وہ علم درندہ ہوگا، وہ علم جانور ہوگا، بلکہ جانور سے بھی آگے ہوگا صفات کے اندر، درندگی کے اندر۔ آپ آگے بڑھائیں۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ وأحلى السماوات والأرضين حتى النمل في حجرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے زمین والے آسمان والے جو ہے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ چوٹیاں اپنے بلوں کے اندر مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتی ہیں؟ يصلون على معلم الناس الخير، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، بھلائی کی تعلیم دے، فلاح کی تعلیم دے، کامیابی کی تعلیم دے، شر سے بچائے، برائی سے بچائے اور فحشکاری سے بچائے۔ جس کا یہ عمل ہوتا ہے اس پر چوہے جو ہے بلوں کی چونٹیاں بھی اور اسی طریقے سے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رحمت کرتی رہتی ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں پروفیسر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ایک استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا علم سے اللہ کے رسول نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور ہماری اس قوم کے اندر علمی بیداری کس حد تک آنی چاہیے۔ کائنات ارضی و فلکی میں پائے جانے والی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محترم، باعظمت، باوقار کوئی گروہ اور جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کے اندر ایک طبقے کا تذکرہ ہے جو قرآن کو سیکھے، صرف قرآن نہیں ہے، مراد یہ ہے علم نافع کا فریضہ جو انجام دے
دیتا ہو، سیکھتا ہو سکھاتا ہو، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ فن حدیث کی بنیادی کتاب مشکات شریف میں باب الدعوات کے ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اس دعا کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جس میں آپ نے انسانی جماعت کو تحصیل علم کو اپنا مشن بنانے کے لیے یوں فرمایا، اللہم انا اسألک علما نافعا۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، اے اللہ میں آپ سے علم نافع کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذک من علم لا ینفع، اے اللہ ایسے علم سے دور رکھنا جو نفع بخش نہ ہو۔ آج دنیا کے اندر علوم بہت ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ بھی شاید محسوس کرتے ہوں کہ علم نافع کے بجائے علم زار کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا کی انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے۔ آج اس کے زندگی سے چین، سکون، امن و امان چھین لیا گیا ہے، اس لیے کہ جو علم نافع تھا اس کے لیے استعمال نہیں کیا گیا بلکہ علم زار کو استعمال کیا گیا۔ ان مذکورہ قرآنی آیات اور حدیث نبویہ سے نہ صرف ہم مسلمانوں کے نزدیک علم اور تعلیم کی اہمیت واضح ہوتی ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر موجود تمام اقوام کے لیے تعلیم کی عظمت، فوقیت، برتری واضح ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ تعلیم وہ بنیادی اینٹ ہے جس پر سال معاشرہ، ملک و ملت اور قوم و سماج کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم اور طبقہ کی ترقی کا پہلا زینہ یہی تعلیم ہے۔ تاریخ انسانی میں جن لوگوں نے اقوام عالم پر برتری حاصل کی اور پوری دنیا کو اپنی طاقت اور قوت کا احساس دلایا، ان کی بنیاد اور اصلی سبب صرف اور صرف تعلیمی میدان میں سبقت۔ آپ غور کیجئے کہ آج پوری دنیا کے اندر جس قوم کی حکمرانی ہے، جو قوم پورے دنیا پر مسلط ہے، پورے دنیا کے نظام سیاست پر، نظام اقتصادیات پر، نظام عسکریت پر اور نظام تہذیب و تمدن پر جس قوم کا جو ہے غلبہ ہے اور جس قوم کا تسلط ہے وہ قوم یہودیت ہے۔ باوجود کہ وہ مٹھی بھر ہیں مگر علم کے اندر انہوں نے سبقت کیا، اس لیے مولانا نے جیسا کہا کہ وہ 300 سال آگے ہیں، ہم 300 سال پیچھے ہیں علم کو ہتھیار نہ بنانے کی وجہ سے۔ تحصیل علم و فن نے انہیں اقوام کو، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہودی قوم جو علم میں آگے، انہیں منفرد اور اعلیٰ مقام بخشا۔ اپنے زمانے کے علاوہ بعد میں وہ نامور ثابت ہوئے، ان کے عظیم کارنامے آج بھی سنہرے لفظوں میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ تعلیم ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو ظلمت و تاریکی کے عمیق غار سے نکال کر روشن شاہراہ اور بلندی کی اوج ثریا پر فائز کر دیا ہے۔ تعلیم سے صحیح سوچنے اور سمجھنے کا شعور پیدا ہوتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اسی تعلیم ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نوع بشر کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو تمام مخلوقات پر فوقیت اور افضلیت بخشی ہے۔ تعلیم کی عظمت و وقار اور اہمیت ہی کے پیش نظر آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے وزیر تعلیم کا عہدہ سنبھالتے ہی یہ عزم کیا کہ ہندوستان میں تعلیم و تعلم کی ایسی پختہ بنیاد ڈالی جائے جس پہ آنے والی نسلیں ایک عالی شان محل تعمیر کا کام بخوبی انجام دے سکیں۔ آگے بڑھئے، مولانا آزاد نے سر سید احمد خان مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہندوستانی عوام کے کند ذہنوں کو تراش کر ان میں جد و جہد، ترقی کرنے کا، جوش پیدا کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اپنی ساری زندگی اپنے خواب کی تکمیل میں صرف کر دی۔ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسا جہاد شروع کیا جس کا مقصد نسلوں کی تعمیر و اصلاح تھا۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے قوم کو تعلیم کے حصول کے لیے تیار کیا۔ ہندوستان کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے یہاں کے لوگوں کو تعلیم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھنے کا ہنر دیا اور ان کو تبلیغ کیا کہ میری قوم کے لوگوں آگے بڑھو۔ ابھی جیسا کہ مولانا نے بیان کیا کہ آج علم ہی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم کو ذلت و ادبار سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر کوئی قوم دیگر اقوام کے نزدیک
سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ خسیس اور سب سے زیادہ بے وقعت ہے تو قوم مسلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے علم کے دامن کو چھوڑ دیا، علم سے دور ہو گئی اور اس نے اپنی مادیت پر، دولت پر، روپے پیسے کے حصول پر، دنیا کمانے پر قناعت کر لیا اور علم کے حصول کو پاؤں کے ٹھوکروں سے مار دیا۔ نتیجہ جو ہے وہ ظاہر۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسا جہاز شروع کیا جس کا مقصد نسلوں کی تعمیر و اصلاح تھا۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے قوم کو تعلیم کے حصول کے تیار کیا اور کہا جب تک ہماری قوم، کیا کہا، جب تک ہماری قوم تعلیم سے روشناس نہیں ہوگی تب تک زمانے سے قدم ملا کر چلنے کی اہل نہیں ہوگی۔ مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے، میں ان کا حوالہ بار بار اس لیے دے رہا ہوں کہ وزیر تعلیم تھے اور تعلیم کے حقائق سے، اس کی اہمیت سے اور اس کے کردار سے اور اس کے نہ ہونے کے نقصان سے کس قدر واقف رہے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے تعلیم کے تعلق سے اپنے بنیادی نظریے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحیح طور پر آزادانہ اور انسانی قدروں سے بھرپور تعلیم ہی سے لوگوں میں زبردست تبدیلی ہو سکتی ہے اور انہیں ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اقوام ملل کی عروج ترقی میں تعلیم کی عظمت اور کردار کا اندازہ علامہ اقبال کے اس عبرت آموز واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ غور سے سنیے، سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد تفریح کے لیے چہل قدمی کرتے ہوئے کسی پارک کی طرف نکلے تو دیکھا کچھ بچے قسم قسم کے کھیلوں میں منہمک ہیں۔ کچھ فاصلے پر ایک بچے کو کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ اس بچے کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بیٹا یہ عمر تو کھیلنے کودنے کی ہے، دیگر بچوں کی طرح تم کو بھی کھیلنا کودنا چاہیے۔ اس پر اس بچے نے جو جواب دیا وہ جہالت کی دلدل میں پھنسی اقوام کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس بچے نے کہا کہ انکل ہم تعداد میں بہت چھوٹے ہیں، تعداد میں ہم بہت تھوڑے ہیں، اگر ہم بھی کھیل کود میں لگ گئے تو دیگر اقوام کے لوگ ہمیں چٹکیوں میں مسل دیں گے اور ہمیں لقمہ تر سمجھ کر نکل لیں گے۔ تعلیم ہی، وہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، تعلیم ہی ہمارے وجود اور بقا کا واحد ذریعہ ہے، لہذا ہمیں اپنے کام میں لگے رہنے دو۔ معلوم ہونا چاہیے وہ کس قوم کا بچہ تھا، وہ یہودی نژاد تھا، یہودی نسل کا بچہ تھا جس نے جو ہے کھیل کو چھوڑ کر کتاب کو اپنا ہمنشی بنایا اور جو ہے اس کو سینے سے لگایا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج یہودی قوم کس قدر ترقی یافتہ مانی جاتی ہے اور کون سا وہ انسان ہے جس کے اوپر اس کے نفسیات کا اور اس کے اقتصادیات کا اور اس کے دیگر اسباب حیات کا جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے، کون سا وہ انسان ہے جس پر ان کا اثر نہیں ہے۔ حضرات اسلام نے، اب آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہر دور میں جاہل رہے، ایسا نہیں۔ مولانا نے بھی مختصر اشارہ کیا تھا، میں آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا کہ جب اسلام کا سورج شروع ہوا اس کے بعد مسلمانوں نے کتنی ترقی کی ہے علم کے اندر، اس کا اندازہ میرے اگلے پیراگراف سے آپ لگائیں۔ حضرات اسلام نے ہمیں آج سے 1400 سال قبل ہی تعلیمی میدان میں سبقت حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کا پیغام غزوہ بدر کے قیدیوں کے ذریعہ دیا تھا، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے جب ان کے رہائی کی بات آئی اور کچھ لوگوں نے کہا قتل کر دیا جائے، کچھ لوگوں نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا ان سے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لوگوں کا فدیہ یہ متعین کیا جائے کہ یہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ تعلیم کا حصول، جبکہ اسی غزوہ بدر میں ضرورت ہے کہ ایک طرف 313 ایک طرف 1000 افراد کی ضرورت ہے، مگر اس پر آپ کا ذہن نہیں گیا۔ تعلیم
کی اہمیت، تعلیم ایک ہتھیار، تعلیم کے ذریعے سے انسان جتنا فتح حاصل کر لے گا وہ اور چیزوں سے انسان فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس نازک ترین موقع پر علم کے حصول کو مقدم سمجھا اور کہا کہ ان کا فدیہ یہ ہوگا کہ یہ ہمارے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں۔ کیا سکھائے تھے وہ، کیا پڑھنا بتائے تھے وہ، انہوں نے مولانا نے صاف صاف وعدے کیا۔ آپ آگے بڑھیں۔ بہرحال اس واقعے نے تمام انسانی ضروریات میں تعلیم کو ترجیحی حیثیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت یورپ جہالت کی تاریکی میں تھا، مسلمان علمی اعتبار سے ترقی پر، اور یورپ جس کی آج حکمرانی ہے پوری دنیا پہ، اس میں تھا تاریکی کے اندر، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، بدو تھے۔ جس وقت یورپ جہالت کی تاریکی میں تھا، مسلمان علم کی روشنی سے مالا مال تھے۔ چنانچہ رینا مارسیال ایک مغربی مورخ ہے، اس نے لکھا ہے کہ 12ویں صدی عیسوی میں جبکہ مسلمانوں کے پاس اندلس اسپین میں 70,000 کتب خانے تھے۔ یہ ہے مسلمانوں کا دور ترقی۔ کہاں؟ اسپین کے اندر مسلمانوں کے پاس 1-2 ہزار نہیں بلکہ کتنا لکھا ہے؟ 70,000 کتب خانے موجود تھے، جبکہ یورپ کے بڑے بڑے شہروں میں ایک بھی کتاب ملنی مشکل تھی۔ آپ فیصلہ کیجئے مسلمان ترقی پر تھے یا غیر مسلمان؟ مسلمان ترقی پر تھے، مگر واہ ہائے افسوس کہ مسلمانوں نے اپنے اس مشن کو چھوڑ دیا۔ ایک مغربی مورخ لکھتا ہے کہ 11ویں صدی عیسوی میں جس وقت مغرب کے بڑے بڑے روسا اور جاگیرداروں کو اپنی جہالت اور ناخوالگی پر ناز تھا، اس وقت اسپین میں مسلمانوں کے قرطبہ میں ایک عظیم کتب خانہ تھا جس میں صرف ہاتھ کی لکھی ہوئی، مولانا نے مشین کا تذکرہ کیا، ہو سکتا اس وقت نہ رہی ہو مشین، لیکن اس وقت مسلمانوں کے پاس صرف ہاتھ کی لکھی ہوئی 60,000 کتابیں تھی۔ کتنا؟ 1-2 نہیں، 60,000 کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی مسلمانوں کے پاس تھی۔ یورپ میں جس وقت لوگ جہالت کی تاریکی میں سرگردہ تھے، انہیں کہیں روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، روشنی صرف مسلمانوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ علوم و فنون، ادبیات، فلسفہ، حرفت و صنعت اور زندگی کے دیگر میدانوں میں امت اسلامیہ رہبری کر رہی تھی۔ یورپ یہودیت، عیسائیت اس سے خالی تھے، یہ تو جاہل تھے، جاہل سے بدتر بلکہ اجہل ترین تھے یہ، اور صرف مسلمانوں کے پاس علم کی دولت تھی، علم کی مایا تھی، علم کا سرمایہ تھا، مگر افسوس کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ یورپ میں جس وقت لوگ جہالت کی تاریکی میں سرگردہ تھے، انہیں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، روشنی صرف مسلمانوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ علوم و فنون، ادبیات، فلسفہ، حرفت و صنعت اور زندگی کے دیگر میدانوں میں امت اسلامیہ ہی رہبری کر رہی تھی۔ آپ دیکھیے بغداد، سمرقند، بصرہ، دمشق، قیروان، مصر، ایران، غرناطہ اور قرطبہ، یہ سب علم و معرفت کے عظیم مراکز تھے۔ کس کے تھے؟ مسلمانوں کے تھے، یہودیوں کے نہیں تھے، عیسائیوں کے نہیں تھے، یہ مسلمانوں کے تھے۔ 6 صدیاں پہلے پورے یورپ میں صرف پیرس کے میڈیکل کالج میں ایک چھوٹی سی لائبریری تھی جس میں صرف ایک کتاب تھی۔ کتنا؟ 6 صدی پہلے میں آپ کو لے چل رہا ہوں۔ کس کے پاس لائبریری ہے؟ یہودیوں کے پاس، مگر اس میں صرف ایک کتاب موجود ہے، اور وہ کتاب بھی کس کی؟ ان کے باپ دادا کی لکھی ہوئی نہیں تھی، وہ ہمارے باپ دادا کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ سنیے، سنتے چلیں آپ، جس میں صرف ایک کتاب تھی، اور وہ بھی ایک عرب مصنف کی تھی۔ کس کی تھی؟ عرب مصنف کی تھی، مسلمان کی تھی۔ نصرانیوں کے بادشاہ، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، نصرانیوں کے بادشاہ لونی یازدہم نے ایک مرتبہ اس کتاب کو عاریتاً لینا چاہا، یعنی اس نے کہا کہ یہ کتاب ہم کو کچھ دنوں کے لیے دے دو، تو اسے بھی بطور ضمانت، آپ سمجھ لیجئے بطور ڈپازٹ، ایک خطیر رقم جمع کرنی پڑی تھی۔ ایک کتاب ہم آپ کو دیں گے اور آپ کو اتنی بڑی دولت جو ہے بطور ضمانت دینی پڑے گی۔ میں نے پڑھا اس رقم کے بارے میں، وہ رقم اتنی بڑی تھی کہ
کا ایک چھوٹے سے ملک کا جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے اتنی بڑی رقم تھی۔ آپ سوچئے کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے اپنے علم کا لوہا منوایا تھا اور اپنے علم کی ترقی کو، علم کے عروج کو، علم کے غلبے کو، علم کی طاقت کو لوگوں پر مسلط کیا تھا کہ وہ لوگ سہم گئے اور اتنی بڑی رقم دے کر کے وہ کتاب لے کر کے جاتے ہیں مسلمانوں کے پاس۔ بہرحال جو ہے یہ ہے ماضی میں ہماری تعلیمی ترقی، اور اب جو تعلیمی تنزلی کے ہم شکار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج مسلمان دنیا کے کونے کونے میں ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، ہر طرح سے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ بیچارہ ظلم سہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج مظلومیت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم کے سرمایے کو چھوڑ دیا، علم کی دولت کو ہم نے چھوڑ دیا، اور علم سے جو رشتہ ہمارا ہونا چاہیے تھا آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آج جب حکومت کی طرف سے، سیاسی ایوانوں کی طرف سے اور سیاسی افراد کی طرف سے مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں، ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، تو ہم احتجاج کرتے ہیں، آزاد میدان جاتے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے ہم احتجاج کرتے ہیں۔ احتجاج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنے آپ کو علم کے ہتھیار سے لیس کیا ہوتا تو ہم کو وہاں جانا نہیں پڑتا۔ حکومت کے علم بردار اور کرسیوں کے علم بردار اور کیا نام ہے کرسیوں پر قبضہ جمانے والے پی ایم یا سی ایم ہماری قدموں میں آ کر کے وہ سفارش کرتے آپ ہمارے یہاں چلیے، آپ کی ضرورت۔ اس وقت غالباً 21واں یا 22واں اجلاس تھا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، آزاد میدان کے اندر قلب جواد جو شیعہ کمیونٹی کے ذمہ دار ہیں اور ان کی طرف سے وہ نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ آج ہم کو احتجاج کرنا پڑ رہا حقوق کے لیے۔ آج مجبوری یہ ہے کہ ہم نے علم کو چھوڑ دیا۔ اگر علم کی دولت ہمارے پاس آ جائے، ہمارا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، آئی پی ایس بنتا ہے اور ایم ڈی بنتا ہے، اور نہ جانے جو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اگر وہ حاصل کرتا ہے تو یہ ہماری جوتیوں میں آئیں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہم کو حقوق کا مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال میں آپ تمام حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ 2 وقت میں اگر 1 وقت کھانا پڑے اس پر قناعت کر لیجئے، مگر اپنے بچوں کو علم کی دولت سے محروم مت کیجئے۔ یہ وہ جملہ میں کہہ رہا ہوں جس جملے کو بڑے بڑے اکابرین نے، بڑے بڑے علماء نے، صلحاء نے اس امت کے پیرنٹس سے، اس امت کے والدین سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ 2 وقت میں 1 روٹی کھانے پر گوارا کر لینا، مگر اپنے بچوں کو دین کی جو ہے علم کی دولت سے محروم مت کرنا۔ میرے بزرگوں، میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ذاکر اسلام اسکول کے پرنسپل جناب عبد الرحمن سر کا، جنہوں نے مجھے آج کی اس تعلیمی کنونشن میں مدعو کیا اور کچھ کلمات کہنے کا موقع دیا۔ یہ رفیع نگر کے اندر جو ذاکر اسلام اسکول ہے، یہ آپ حضرات سے توجہ کا طالب ہے۔ آپ حضرات جس طریقے سے دین کے دیگر امور میں آپ جو ہے خدمت کرنا اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس طریقے دین کے ادارے جو اسکولز ہیں چھوٹے چھوٹے، اور آپ کے بچوں میں معمولی فیس پر آپ کے بچوں کو تعلیم میں آگے بڑھا رہے ہیں، یہ ادارے آپ کی توجہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ لہذا میں بس اتنی بات کہتے ہوئے اور آخری اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میرے مولا مجھے تو علم کا لال و گوہر دے دے، میرے مولا مجھے تو علم کا لال و گوہر دے دے، اندھیروں کو مٹانے کے لیے شمس و قمر دے دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔